السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم کرتی ہوں آپ کا آیت کوکنگ فوڈ میں۔ آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں کوکیز کی ریسپی، جو کہ بالکل ہوم میڈ ہے اور بہت آسانی سے آپ گھر پر تیار کر سکتے ہیں۔ بہت ہی مزے کی ریسپی تیار ہونے والی ہے، کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں تو آپ نے چائے اگر انجوائے کرنی ہے تو ساتھ میں کوکیز تو ضرور ہونے چاہیے۔ تو ایسا سنیک گھر پر ضرور تیار کریں جس سے آپ کی چائے کا مزہ بھی دوبالا ہو جائے۔ تو یہ کوکیز بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے کے تیار ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا۔ سب سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اگر چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ہم اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنی یہ کوکیز کی ریسپی، جو کہ بہت ہی مزے کی تیار ہونے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر میں نے تمام انگریڈینٹس لے لی ہیں اور اس کو تیار کرنے کے لیے ایک بڑا برتن بھی لے لیا۔ یہاں پہ میں نے 2 کپ میدا لیا اور میں نے یہاں پہ یہ 250 ml کا کپ ہے، جو کہ میں نے 200 ml اس میں گھی لے لیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں نے پیسی ہوئی چینی لی ہے، 1 کپ ہے، جو کہ 1 کپ میں نے پیسی ہوئی چینی لی ہے۔ 2 بڑے چمچ میں نے سوجی کے لیے ہیں اور 1 کپ ہی میں نے اس میں بیسن لیا اور 2 چمچ میں یہاں پہ ملک پاؤڈر کے یعنی خشک دودھ کے استعمال کریں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2 کپ میدا، 1 کپ بیسن اور 2 چمچ سوجی کے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تینوں انگریڈینٹس میں نے کس طرح لیے، اور آپ چینی کم زیادہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ملک پاؤڈر نہیں ہے تو آپ یہ اسکپ بھی کر سکتے ہیں، یہ صرف میں ٹیسٹ کے لیے شامل کر رہی ہوں۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم اس میں گھی شامل کریں گے، جو کہ میں نے 200 ml لیا۔ یہ 250 ml کا کپ ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں 200 ml گھی لیا، اور آپ نے بڑا برتن لینا جس طرح میں نے یہ بڑا برتن لیا ہے۔ یہ ہم نے کوکیز تیار کرنے ہیں، تو جب کوکیز کی ڈو تیار کرتے ہیں تو ہمیں بڑا برتن چاہیے۔ اگر آپ کے پاس بڑا برتن نہیں ہے تو آپ اس کو اپنی کچن کی سلیب پہ بھی تیار کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے گھی شامل کیا، اب اس میں ہم شامل کریں گے یہ 1 کپ چینی، جو کہ یہ انگریڈینٹس کے لیے کافی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے اس کٹوری کا ناپ رکھا ہے، میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس کٹوری کے ناپ سے میں نے تمام انگریڈینٹس لیے۔ تو آپ کے گھر میں بھی جو بھی برتن ہو تو آپ اس کا ماپ لے کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ گھی اور چینی کو ہم اچھے سے مکس کریں گے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہاں پہ بیٹر کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بیٹر کا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ میں ان بہنوں کے لیے بنا رہی ہوں جو کہ جن کے پاس بیٹر نہیں ہوتا، تو وہ کہتی کہ یہ کس طرح بیٹ ہوگا، تو یہ میں آپ کے لیے بنا رہی ہوں تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں کہ بہت ہی آسان ریسپی ہے، تو ہم اس کو بیٹر کے بغیر بھی تیار کر سکتے ہیں۔ اب میں یہاں پہ اس کو 7 سے 8 منٹ کے لیے مکس کروں گی، جب تک یہ بالکل فارم میں نہ آ جائے، وائٹ فارم میں نہ آ جائے۔ آپ دیکھیے گا یہ کس طرح سے وائٹ فارم میں آ جاتا ہے۔ اچھے سے ہم اس کی اسی طرح سے مکسنگ کرتے رہیں گے اور یہ چینی خود بخود مکس ہو جائے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کس طرح سے مکس کر رہی ہوں۔ چینی میں نے یہاں پہ گرائنڈ ہوئی استعمال کی تھی، جو کہ میں نے خود گرائنڈ کی تھی، سادہ چینی۔ اس چینی میں ہم نے کچھ بھی شامل نہیں کرنا۔ یہاں پہ میں نے گھی لیا اور چینی لی، جس کو اچھے سے مکس کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس اگر بیٹر ہے تو آپ بیٹر سے بھی کر دیں اس کو اچھے سے مکس، اگر نہیں ہے تو آپ اس طرح سے ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا۔ آپ نے یہ سٹیپ بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا، اسی طرح سے یہ سٹیپ کو فالو کرنا۔ ہم نے اس چینی کو ایسے ہی اچھے سے مکس کرنا ہے۔ میں نے یہاں پہ ویڈیو کی بالکل بھی سپیڈ نہیں بڑھائی تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں کہ کس طرح سے میں یہ مکسنگ کر رہی ہوں۔ اب یہاں پہ جو ہم نے 2 کپ میدا لیا تھا، اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کس طرح سے ہلکے ہاتھ سے اس کو مکس کر لوں گی۔ اسی طرح ہم ایک ایک کر کے تمام انگریڈینٹس اس میں شامل کرتے جائیں گے۔ اب میں اس میں بیسن شامل کر لوں گی۔ یہ بہت ہی مزے کے کوکیز تیار ہوتے ہیں۔ اب اس میں یہ سوجی بھی شامل کر لوں گی۔ سوجی شامل کرنے کے بعد ہم اس میں اب یہ ملک پاؤڈر شامل کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ یہ اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اب یہ میں میجرمنٹ والے چمچ لے رہی ہوں، جس میں آپ کو اینڈ والے یہ 2 چمچ دکھا رہی ہوں، جس میں نے 2.25 ml کے مطابق میں نے ڈالا ہے بیکنگ پاؤڈر، اور 1.25 ml کے مطابق میں نے ڈالا ہے بیکنگ سوڈا، یعنی کہ جو کہ سب سے ہمارا لاسٹ چمچ ہوتا ہے وہ 1/4 کا ہوتا ہے،
اور جو سیکنڈ والا ہوتا ہے وہ آدھا چمچ ہوتا ہے۔ تو اس کے مطابق یعنی کہ آدھا چمچ میں نے بیکنگ پاؤڈر کا ڈالا اور 1/4 چمچ میں نے شامل کیا بیکنگ سوڈا۔ یہ دونوں چیزیں اس میں شامل کریں گے اور اچھے سے اس طرح ہلکے ہاتھ سے مکسنگ کرتے جائیں گے۔ ہم نے اس کو بالکل بکھیر کے نہیں، ہم نے اس کو گوندنا، ہم نے اس کو ایک جان کر کے گوندنا، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، تاکہ ہماری ڈو بہت ہی اچھے سے تیار ہو جو کہ ہم نے کوکیز تیار کرنے۔ آپ اس طرح سے اس کو بناتے جائیں گے، یہ خود بخود میلٹ اس میں جیسے جیسے چینی اور گھی ہوتا جائے گا تو یہ خود بخود ایک جان ہوتی جائے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں اس طرح سے گوندھ لوں گی اور اس کو گوندنے کے بعد ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے ڈو بن جائے اور پھر اس کے کوکیز بھی اتنے ہی مزے کے تیار ہوں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح میں نے ایک جان کر لیا۔ آپ نے بھی بالکل اسی طرح سے یہ ڈو کو گوندنا ہے، آپ نے اس کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا ہے اس اسٹیپ کو۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ نے اسٹیپ ضرور فالو کرنا ورنہ آپ کے کوکیز اچھے نہیں بنیں گے۔ اب یہ میں نے ڈو کو اچھے سے گوندھ کے رکھ لیا، یہ ہماری ڈو کو میں آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی۔ اب یہاں پہ میں ایک بڑا پین لے لوں گی بیکنگ والا، تو اس پہ میں نے اچھے سے بٹر پیپر لگا کے برش کی مدد سے اب ہم اس میں آئل گریس کر دیں گے۔ آئل یا گھی آپ کچھ بھی گریس کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس کو تیار کر لیں گے اور اب میں یہ کوکیز بناؤں گی۔ جب میں کوکیز بنانے لگوں گی تو میں نے اپنے اوون کو پری ہیٹ کر لیا، یعنی کہ سٹارٹ کر دیا ہے۔ تو اگر آپ اس کو کسی پتیلے میں بیک کرنا چاہتے ہیں کوکیز کو تو آپ اپنا پتیلا بھی پری ہیٹ ہونے کے لیے پہلے ہی رکھ دیجئے، تو یہ پتیلے میں بھی بہت آسانی سے بن جاتے ہیں۔ اگر آپ گھر پر اوون ہے تو آپ اوون میں بھی بہت آسانی سے بن جاتے ہیں اور پتیلے میں بھی، پر میں یہاں اوون پہ تیار کروں گی تو میں اوون کو میں نے یہاں پہ 180 ٹمپریچر پہ پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا اور یہاں پہ اب میں یہ ایک چمچ کی مدد سے لے کے اس طرح سے کوکیز یہ تیار کر لوں گی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ نے باریک یا موٹے بنانے وہ آپ اپنی مرضی سے اس کو بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس ڈو کو بیل کے بنانا چاہیں، کوئی آپ کے پاس سانچہ ہے تو آپ اسے کٹنگ کر سکتے ہیں، کوئی کٹر ہے تو آپ اسے بھی کٹنگ کر کے یہ بنا سکتے ہیں، پر میں اس طرح سے یہ سمپل بناؤں گی اور اس کے اوپر اب میں انڈے کی زردی لگا دوں گی اس طرح سے برش کی مدد سے ہلکی ہلکی۔ اس سے بہت ہی اچھا سنہری کلر آتا ہے جو کہ مجھے تو بہت پسند ہے۔ اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ یہ اسکپ بھی کر سکتے ہیں، آپ نہ لگائیں یہ انڈے کی زردی تو آپ کے کوکیز وائٹ ہی بنیں گے۔ مجھے براؤن کوکیز بہت پسند ہے تو میں اس کے اوپر زردی لازمی لگاتی ہوں۔ اب ہم اس طرح سے اس کے اوپر کٹ کر لگا لیں گے۔ آپ اس کے اوپر کوئی بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں، مجھے یہ ڈیزائن بہت پسند ہے تو میں اس طرح سے چھری کی مدد سے ایسے کٹ لگا لوں گی اور اس کے اندر میں کوئی بھی ڈرائی فروٹ رکھ دوں گی جیسے بادام یا پستہ کچھ بھی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح تمام کوکیز پہ آپ اس طرح سے ڈیزائن بنا لیجیے۔ اگر آپ کو کوئی اور پسند ہے تو آپ کوئی اور بھی بنا سکتے ہیں۔ میں اسی طرح سے تمام کوکیز پہ یہ ڈیزائن بناؤں گی۔ جب یہ کوکیز تیار ہوں گے تو یہ ڈیزائن بہت ہی زبردست اور کمال کا لگتا ہے، تو آپ ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے اور آپ یہ کوکیز بھی ضرور بنائیے گا گھر پہ۔ بہت ہی مزے کے یہ تیار ہوتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں۔ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہ اس کے اوپر بادام لگا لوں گی، کچھ میں نے کٹنگ کیے تھے، کچھ میں نے ویسے ہی رہنے دیے تھے، ثابت ہی میں لگا لوں گی۔ اگر آپ پستہ کاجو کچھ بھی لگانا چاہتے ہیں تو آپ وہ لگا سکتے ہیں، بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور لک بھی بہت زبردست آتی ہے۔ جب ہم نے اس کے اوپر ڈرائی فروٹ کوئی بھی رکھنا ہے تو ہلکا سا پریس کر دینا ہے، اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے چھوڑ نہیں دینا، ہلکا سا اس کو پریس کرنا تاکہ یہ اچھے سے اس کے اندر جائے، تاکہ جب یہ بیک ہوئے تو یہ ڈرائی فروٹ ہمارا باہر نہ آئے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ پستہ بھی تھا، میں نے پستہ بھی لگا دیا۔ آپ کو جو ڈرائی فروٹ پسند ہو آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اور جو گھر پر موجود ہو آپ لگا سکتے ہیں۔ آپ اس کو سمپل بھی تیار کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس کو اوون میں نے 25 منٹ کے لیے رکھ لیا تھا، 20 سے 25 منٹ کے لیے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت ہی یہ گرم ہے ہمارے کوکیز، تو اب اس کو ہم ٹھنڈا ہونے دیں گے۔ جب یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے پھر میں اس کو ایک پلیٹ میں نکال لوں گی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے تمام کوکیز تیار ہیں، تو آپ نے بھی یہ ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے کامنٹ باکس میں بتانا ہے کہ آپ کی ریسپی کیسے تیار ہوئی ہے۔ بہت ہی مزے کے یہ کوکیز تیار ہوتے ہیں، تو آپ نے ضرور گھر پر بنانے ہیں، بچوں کو بھی لازمی بنا کے دیجیے۔
بہت ہی مزے کی ریسپی تیار ہوتی ہے۔ میرے گھر میں تو سب نے ہی پسند کی یہ کوکیز۔ تو سردیاں آنے کو تیار ہیں تو چائے کے ساتھ تو کوکیز ضرور بنتے ہیں، تو آپ بھی اپنی سردی کا مزہ دوبالا کیجیے اور میری ویڈیو کو بھی ساتھ میں لائک کر دیجیے۔ اگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو یہ توڑ کے بھی دکھاتی ہوں اور بیک سائڈ سے بھی میں اس کا آپ کو کلر دکھا دے سکتی ہوں۔ بہت ہی پرفیکٹ یہ تیار ہوئے ہیں اور بہت ہی خستہ اور کرنچی ہیں۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔